یہ مسلمان کو کون کہتا ہے؟ یہ تو مسلمان چھوڑ کے انسان بھی نہیں ہے، یہ تو ایک وحشی ہے، درندے ہیں جن کو نہ انسانیت کا پاس ہے نہ لحاظ ہے۔ وہ بیچاری بے گناہ عورت بلوچستان دے وچ جڑا واقعہ ہویا ہے، عورت نے نکاح کیتا سی، انہیں نکاح کیتا اکشرا کیتا بلوچستان دے وچ، قسمہ قرآن چاہ کے تے واپس بلا لیا۔ جدوں وہ واپس آ گئے جنگل وچ لے کے 19 بندے، 19 بندیاں انہوں نے بھون کے رکھ دیتا، گولیاں ماریاں۔ ان دے بارے بھائی صاحب دی رائے لواں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی گل بات تو یہ ہے کہ وہ جو مرحومین جو اس وحشیانہ قبیلی رواج کے بھینٹ چڑھ گئے، شہید ہو گئے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، اور جنہوں نے یہ وحشیانہ ظلم اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دے دنیا ہی میں۔ بات یہ ہے کہ بات یہ آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ ظلم و ستم کی جو داستان ہے دہرائی جا رہی ہے۔ یہ قبیلی معاشرہ، یہ قبیلی رسم و رواج، یہ قبیلی سسٹم جو کسی اسلامی قانون یا دنیا کے اچھے سماجی قانون کو نہیں مانتا۔ تو اس قسم کے بے شمار پہلے بھی واقعات پاکستان کے قبیلی سسٹم میں ہوئے، مثلا وزیرستان ہے، پختون علاقے ہیں، بلوچ علاقے ہیں، علاقوں میں وہ جرگہ سسٹم ہے، وہ قبیلی سسٹم ہے، ایک وڈیرا ہے، ایک سردار ہے، وہ کوئی جرم ہو جائے تو اپنے ڈیرے پہ اپنی مرضی کی سزا دیتا ہے، وہ نہ اللہ رسول کی بات کو دیکھتا ہے نہ کوئی ریاست کے قانون کو دیکھتا ہے۔ تو لہذا یہ بڑا عظیم ظلم ہے جو انسانیت کے اوپر آج تک ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ یہ بات تو ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جیسے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ریاستی ریٹ قائم کرے، ریاستی طاقت استعمال کرے، اور اس قبیلی نظام کو نس نس کرے جو انسانیت کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ تو اس کے لیے بالخصوص یہ ہمارا جو علماء طبقہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے انسانیت کی اصلاح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ کرتے بھی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ عوام کے اندر وہ شعور آگاہی پیدا کرے کہ یہ جو قبیلی رسم و روایات ہیں اس کی پیروی بھی نہ کیا کرے، اس کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد میں ہر اس چیز کا ساتھ دیں جو اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں حکومت ہے، عدلیہ ہے، تھانہ ہے، چوکی ہے، قانون ہے، جیسا بھی قانون ہے، بھلے وہاں انصاف ملے نہ ملے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت رہ کے بندہ جو کام کرے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا عظیم ظلم کہ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنا حق کیا، یعنی حق سے مراد کے نکاح۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے ہر بالغ مرد عورت کو کہ وہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے والدین کی مرضی سے کرے، اگر نہیں وہ مرضی کرتے تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح زنا نہیں۔ تو انہوں نے نکاح کیا تھا، چاہے عدالت میں جا کے کیا تھا، یہ ان کا بنیادی حق تھا، بنیادی رائٹ تھا۔ اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے نکاح کرنا۔ تو پھر اس کو انہوں نے آڑ لے کے قبیلی سسٹم کا جرگہ بنا کے ان کو بچار موت کی گھاٹ اٹھا دیا۔ اس سے بڑا اس صدی میں عظیم ظلم کوئی نہیں، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے میں ریاست پاکستان اسٹیٹ کو کہتا ہے، اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی اسٹیٹ کی صلاحیتاں، اسٹیٹ کا قانون، سارے وسائل مراد کو بروئے کار لا کے اس چیز کا خاتمہ کریں، بزور بندوق کریں، حکومت ریٹ قائم کریں، جہاں جہاں یہ عمل ہوتا ہے وہاں بے شک ان کو مار دیں۔ جو انسانیت کے دشمن ہے ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زندہ وہ ہے جو انسانیت کی قدر کرتا ہے۔ یہ وحشیانہ قبائل، یہ وحشی کو کون کہتا ہے؟ یہ تو مسلمان چھوڑ کے انسان بھی نہیں ہے، یہ تو ایک وحشی ہے، درندے ہیں جن کو نہ انسانیت کا پاس ہے نہ لحاظ ہے۔ وہ بیچاری بے گناہ عورت کو جرم کیا تھا نکاح کر کے۔ نہیں، میں اس بات کی میں اپنی طرف سے یا پورے ہمارے سے اہل علاقہ یا جتنے ہم احباب بیٹھے ہیں تو یہ بھی اسی بات پر متفق ہیں، اسی بات کو ایگری کرتے ہیں، اسی بات کو فالو کرتے ہیں کہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور بزور ملٹری فورس استعمال کرے، جیسے ہم دہشت گردوں کو ملٹری استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ملٹری استعمال کریں، ان کے بھی آپریشن کریں۔ جنہوں نے یہ فیل کیا ہے ان کو ہم لوگ تقریباً زندگی کے 15 سال جو ہے نا بلوچستان میں رہے، ہم نے وہاں پہ سنا ہے، دیکھا ہے۔ ایک تو پنجابی کو وہاں پہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ تو غریب لوگ جاتے ہیں، مزدور لوگ جاتے ہیں، بھوکے جاتے ہیں، جو مزدوری کرنے جاتے ہیں، حالات کے تنگ مارے، حالات کے مارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور دکھی اور مجبور اور بے سہارا اور غریب سے غریب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہمارے 4 پیسے بن جائیں اور اپنا گھر چلا سکیں، بچوں کو پال سکیں۔
اور یہ ان کے جو پہاڑوں میں چھپے ہیں وہ ان کو مار دیتے ہیں, ان سے دشمنی نکالتے ہیں. دشمنی نکالنی ہے تو کسی بڑے اعلیٰ افسران سے نکالے نا. وہ غریب تو نہ ادھر کے نہ تین سے نہ 13 سے. پنجابی ایک مثال ہے نا, نہ 3 نہ اچھے نہ 13 اچھے, نہ اس کوئی آخنا کہ پاکستان سے الگ کیوں بلوچستان الگ نہ کرو, نہ ان کی کو بنینی ہے, نہ ان کی کو قدر ہے, نہ ویلیو ہے. جناب یقین کرو حاجی صاحب, وہاں پہ ایران لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ, امام حسین کے چاہنے والے, مولا علی کے چاہنے والے, محبت والے, اہل بیت کی محبت, عاشق اہل بیت کی محبت والے, وہ جاتے ہیں جا کر ان کے کارڈ چیک کرتے ہیں. جس کا شناختی کارڈ پاکستان کا اس کو مار دیتے ہیں. یہ تو ہم میڈیا کے اوپر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں روزمرہ, مہینے میں 2 مہینے کا یہ واقعہ ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میں وہاں بسوں سے ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے, ان کا ایڈریس دیکھ کے ان کو پنجابی جب پتہ دی تو پنجابی کو اتار کے گولیوں سے بھون دیا گیا. یہ کیا ہے وہاں پہ؟ یہ اس ظلم کو روکنے کے لیے پاکستان کے چیف ہم آدمی اسٹاف سے ہم عوام الناس درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ آپریشن کرو جیسا وہ ہونا چاہیے تھا. ان کا بھی جو ہے بلکہ F-16 استعمال کرو, ان کو بچوں سے بمباری. ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمارے ینگ بچے جاتے ہیں وہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں فوج میں, FC میں, آرمی کی شاخ ہے FC بھرتی ہوتے ہیں. ان کو پہاڑوں کا پتہ نہیں ہے, رستوں کا پتہ نہیں, علاقے کا پتہ نہیں. ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, بھائی تیری اس پہاڑ میں ڈیوٹی ہے. ادھر تو بہت خطر سے خطرناک پہاڑ ہے, خطر سے خطرناک سرنجی ہیں, غار ہیں, کوئی راستہ کدھر سے آ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس مقامی ہوتے ہیں, ان کو راستے کا پتہ ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے, تو وہ کہیں اور سے گھس کے ان کو مار دیتے ہیں. لاکھوں فوجی مار جاتے ہیں, لاکھوں فوجی, اور پورے حملے میں ادھر سنتا رہا ہوں, ڈر رہا ہوں. میرے ساتھ بھی مار کے چھوڑ دیا تھا مجھے, میں ایک کیمپ کا سارا لیا, دوائی انہوں نے دی تھی. یہ دوسری ویڈیو میں شکریہ. میں آپ دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی رائے دیا کرے میڈیا یوٹیوب کے ذریعے, اور اس بات کے خاتمے کی دعا بھی کیا کرے. دعا ہے اللہ پاک ملک پاکستان کے اندر اس قسم کے جو یہ جعلی, یہ جرگا سسٹم, یہ قبیلی سسٹم, ان کا خاتمہ ہو جائے. آمین.